رات جو ہے وہ بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا گیا اور آج ابھی جو ہے وہ سن رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت میں نہ صرف پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں نہ صرف اضافہ کیا گیا ہے بلکہ شاید پہلے اتنا بڑا اضافہ جو ہے وہ اس سے پہلے نہیں کیا گیا۔ اور یہ بھی میرا خیال ہے کہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جو سمری جو وزارت کی طرف سے وزیر اعظم کو بھیجی گئی اس میں جو اضافہ ڈیمانڈ کیا گیا تھا اس کی بجائے دگنا اضافہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ جو صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب عام آدمی کے لیے جو ہے وہ جینا جو ہے وہ بالکل مشکل تو پہلے ہی تھا، اب اس حکومت نے ناممکن بنا دیا ہے۔ لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ دن بدن کم ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، اور حکومت جو ہے وہ ڈٹائی کے ساتھ جو ہے وہ ہر روز جو ہے وہ اس مہنگائی میں اضافے کا باعث بن رہی ہے، ایسے فیصلے کر رہی ہے۔ اور یہ جو کہتا تھا کہ میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا، اسے شرم آنی چاہیے۔ چلو خودکشی کی کوئی ناکام کوشش ہی کر لے۔ لوگ صبح اخبار میں یہ پڑھ کے کہ وزیر اعظم نے خودکشی کی ناکام کوشش کی ہے یا کامیاب نہیں ہو سکا، چلو لوگوں کو پھر ہی کچھ سکون ہو کہ بھئی چلو اس نے کوشش تو کی ہے، کو غیرت اور کا جو ہے وہ مظاہرہ تو کیا ہے۔ یہ آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اور یہ ظلم جو ہے یہ ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ اب یہ لوگوں کے بس میں نہیں رہا کہ اس کو برداشت کر سکے۔ اب جو ہے وہ سفید پوش لوگ جو ہیں وہ بھی بالکل اپنی جو ہے وہ زندگی گزارنا ان کے لیے بھی ناممکن ہو گیا ہے۔ ایسے میں میں آج پنجاب کے عوام سے، پاکستان کے عوام سے اور بالخصوص فیصل آباد کے عوام سے یہ جو ہے وہ استدعا کروں گا کہ وہ آج نکلیں۔ آج عوام کو ہر جگہ پہ سڑکوں پہ آنا چاہیے اور آ کے اس ظلم کے خلاف جو ہے وہ صدائے احتجاج جو ہے وہ بلند کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اب اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور فیصل آباد میں آج 4 بجے جو ہے وہ پی ڈی ایم کا اسی مہنگائی کے خلاف، اسی سلیکٹڈ ٹولے کے خلاف اور اس حکومت کے خلاف جو ہے وہ احتجاجی جو ہے وہ جلسہ ہے۔ فیصل آباد کے عوام بالخصوص اور باقی پاکستان سے جو پہنچ سکے وہ بالعموم جو ہے سب کو آج 4 بجے دھوبی گھاٹ فیصل آباد جو ہے وہ پہنچنا چاہیے اور وہاں پہ آ کے اس حکومت کی مذمت میں اور اس حکومت کے ظلم کے خلاف جو ہے وہ اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروانا چاہیے۔ اور ہماری اب یہ رائے ہے کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ اب متحدہ اپوزیشن کو بھی اور پی ڈی ایم کو بھی اب لانگ مارچ کی کال جو ہے وہ دینی چاہیے۔ عوام اس لانگ مارچ کی کال پہ جو ہے وہ لبیک کہیں گے، اس کے ساتھ اپنی آواز ملائیں گے اور عوام کا سیلاب جو ہے وہ اب اسلام آباد کی طرف بڑھنا چاہیے اور اس سلیکٹڈ ٹولے کو جو ہے وہاں سے نکال باہر کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک یہ وہاں پہ موجود ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ عوام کے ساتھ ظلم ہوتا رہے گا اور ملک کی بربادی اور تباہی ہوتی رہے گی۔ اور یہ اب تک جو ہے جو ہو چکا ہے یہی ناقابل تلافی ہے۔ اب اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مزید جو ہے وہ وقت نہیں دینا چاہیے۔ اچھا رانا صاحب، ایک بات کہیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ گورنمنٹ چلی بھی جاتی ہے تو کیا کوئی بھی حکومت آئے کیا وہ ان ساری چیزوں کو ریورس کر سکتی ہے؟ یہ جو اتنی مہنگائی ہے یہ بہت مشکل ہوگا، یہ بہت مشکل ہوگا، اور اس کے اوپر میں دوبارہ وہ بات کرنی چاہوں گا جو ہمارے پریزیڈنٹ میاں شہباز شریف صاحب نے کی تھی کہ ایک چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے۔ یہ جب تک تمام قیادت جو ہے وہ سر جوڑ کے نہ بیٹھے اس وقت تک جن حالات میں انہوں نے ملک کو دھکیل دیا ہے یہ کسی ایک جماعت کا جو ہے وہ بس کی بات نہیں ہے، اور یہ خود جو ہے وہ تو خیر کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔
وہ تو اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے, بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. تو اس لیے اب سب سے پہلا جو قدم ہے وہ اس جو ہے وہ کٹ پتلی کا جو ہے وہ اسلام آباد سے نکالنا ہے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پوری قومی قیادت جو ہے وہ بیٹھے اور بیٹھ کے جو ہے وہ چارٹر آف اکانومی جو ہے وہ کرے اور اس کے مطابق جو ہے وہ سب آگے بڑھیں, پھر جا کے جو ہے وہ ملک ان مسائل پہ قابو پا سکتا ہے, ورنہ یہ بہت مشکل ہے. اتحاد ہوا ہے اس میں پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے اور اس پی ڈی ایم کے اتحاد میں جو ہے مریم نواز کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے اس میں پیپلز پارٹی تو اس وقت نہیں ہے, اس میں 8 جماعتیں ہیں. اس میں بلوچستان کی بڑی اہم نیشنلسٹ قیادت جو ہے وہ ساری اس میں موجود ہے. کے پی کے سے جے یو آئی ایف ہے, دوسری جماعتیں ہیں, اور پی ایم ایل این ایک بڑی جماعت ہے. لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ متحدہ اپوزیشن میں ہمارے ساتھ ہے. قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ پیپلز پارٹی متحدہ اپوزیشن میں ہمارے ساتھ ہے, اور انہوں نے ہر معاملے میں جو ہے وہ متحدہ اپوزیشن کے طور پہ جو ہے وہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا. باقی جہاں تک مریم نواز صاحبہ کا تعلق ہے تو وہ پی ایم ایل این کی ایک لیڈر ہونے کے ناطے وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں, اور آج انشاءاللہ تعالی فیصل آباد کے جلسے سے وہ خطاب کریں گے. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مہنگائی کے خلاف اپوزیشن نے جو کردار ادا کیا ہے وہ درست ہے, یا اس سے زیادہ بھی یہ کردار ادا کیا جا سکتا تھا اپوزیشن کی جانب؟ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن نے اس کے اوپر بھرپور احتجاج کیا ہے اور کر رہی ہے. آج کا جو فیصل آباد کا جلسہ ہے وہ بھی اسی کا جو ہے وہ سلسلہ ہے. لیکن اب جو ہے یہ آج کے بعد جو حالات ہوں گے, آج کے بعد جس طرح سے ڈالر بڑھے گا, جس طرح سے مہنگائی بڑھے گی, تو یہ اب ناقابل برداشت ہو جائے گا لوگوں کے لیے. ناقابل برداشت تو پہلے تھا, اب تو جینا ناممکن ہو جائے گا. تو اس لیے اب میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو, وہ متحدہ اپوزیشن ہو یا پی ڈی ایم کا اتحاد ہو, اب انہیں جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف بڑھنا چاہیے اور اس کٹ پتلی کو جو ہے وہ وہاں سے نکال باہر کرنا چاہیے. تھینک یو جی. بہت شکریہ. رانا ثناء اللہ گفتگو کر رہے تھے. پیٹرولیم مصنوعات پر ملک میں کبھی اتنا بڑا اضافہ نہیں کیا گیا. وزارت نے جو سمری میں اضافہ لکھا اس سے دگنا کر دیا گیا. عوام کے اوپر ظلم کیا گیا جو ناقابل برداشت ہو چکا ہے. سفید پوش کے لیے بھی زندگی گزارنا ناممکن ہو گیا. پیٹرول کی قیمت بڑھانے پر عوام کو سڑکوں پر آنا چاہیے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.